آپ کو براہ راست لے چلیں گے اس وقت ایوان صدر جسٹس عمر اطہر بندیال آج چیف جسٹس آف پاکستان کے حلف اٹھائیں گے. یہ آپ مناظر براہ راست دیکھ رہے ہیں ایوان صدر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پاکستان، آپ کی اجازت ہو تو حلف برداری کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. تھینک یو سر. ڈاکٹر قاری اکرام الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O humankind, who have created you from a single male and female, Adam and Eve, and made you into nations and tribes and communities, that you may know each other. Verily the most honored of you in the sight of God is the one who is the most righteous of you. And God has full knowledge and is well acquainted with all things. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. And among the signs of God is the creation of heaven and earth, and the variation in your languages and your colors. Verily that are signs for those who know. Reading from the Quran's first surah, Surah Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'een. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. آپ کو براہ راست لے چلیں گے اس وقت
ایوان صدر جسٹس عمر اطہر بندیال آج چیف جسٹس آف پاکستان کے حلف اٹھائیں گے. یہ آپ مناظر براہ راست دیکھ رہے ہیں ایوان صدر سے. آیت کریمہ کا ترجمہ. اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو. اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا. اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. وما علی الا البلاغ. اب میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن پڑھتا ہوں. In exercise of the powers conferred by Clause 3 of Article 175A, read with Article 177 of the Constitution, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Umar Atta Bandial, the most senior Pakistan, with effect from 2nd February 2022. اب میں صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جسٹس عمر عطا بندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا کہ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. I will discharge my duties
honestly, to the best of my ability to the best of my ability, and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manners of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان فوج کا حامی و ناصر ہو. میں نے وردی اتاری ہوگی لیکن میرا دل اور میرا دماغ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا، ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. آپ کی کوئی بات نہیں تیرے نام کی اجلی وردی سے بڑھ کر کوئی جامع پاک نہیں. پریڈ گراؤنڈ کا خوبصورت منظر، اعزازی گارڈ کا دستہ، علم بردار دستہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اسکرین پر. سفید ٹوپیوں میں ملبوس فرسٹ ناردرن لائٹ
इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान आर्मी कमांड स्टिक मलाका केन को सलामी के चबूतरे के सामने लाएंगे, जिनका ताल्लुक 1st नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट विक्टर बटालियन से है। सलामी के चबूतरे के एन सामने सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं सुबकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अलमबरदार दस्ता अलमबरदार सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने जगह लेंगे, जिसके बाद सुबकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ निशान इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान की बर्री फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप देंगे। खातिन हजरात, सुबकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमान की बाज़ाब्ता तब्दीली के लिए तशरीफ ले जाएंगे। Ladies and gentlemen, General Raheel Sharif will now hand over the Army Command Stick to Chief of Army Staff Designate General Qamar Javed Bajwa. खातिन और हज़रात, जनरल राहील शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी है, जो पाकिस्तान की बर्री फौज के 16वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। Ladies and gentlemen, General Raheel Sharif has formally handed over the Army Command Stick to General Qamar Javed Bajwa, Hilal Imtiaz Military, who is now the 16th Chief of Army Staff of the Pakistan Army. खातिन और हज़रात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने 1980 में 16 बलूच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आप कैनेडियन फोर्सेस, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कनाडा, नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील हैं। आप कमांड, स्टाफ और तदरीस का वसी तजर्बा रखते हैं। बतौर इंस्ट्रक्टर आप स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी की 10 कोर की कमांड कर चुके हैं। आप शुमाली इलाका जात में FCNA कमांडर और कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स के आम ओहदों पर फाइज रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आला ओहदे पर नामजद होने से कबल आप जनरल हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन के फराइज सरंजाम दे रहे थे। अलमबरदार दस्ता पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे पाकिस्तान आर्मी और तीनों रेजिमेंट्स के हाजरीन की एक कसीर तादाद मौजूद है आज की इस तकरीब में। एजाजी गार्ड मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। एजाजी गार्ड कमांडर मेजर हारिस असलम
پریڈ کے سامنے جگہ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، ہلال امتیاز ملٹری، جنرل آفیسرز، جیسیوز، سولجرز اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے دنیا کی بہترین فوج میں خدمات انجام دینے کا اعزاز عطا کیا۔ ایک سپاہی کے لیے ایسی بہادر، فرشناس اور باصلاحیت فوج کے ساتھ وابستگی سے بڑھ کر زندگی میں کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ میں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے بحیثیت سپاہ سالار اپنی صلاحیتوں کے بھرپور اظہار اور اپنے منصب کے تقاضوں پر پورا اترنے کا موقع دیا۔ میں نے ہر فیصلہ کرتے ہوئے قومی مفاد کو اولین ترجیح دی اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اور پاکستان آرمی کی پوری توانائی استعمال کی۔ اس سفر میں مجھے قوم کا مکمل تعاون حاصل رہا، جس کے لیے میں پاکستان آرمی کے تمام افراد اور اپنی پوری قوم کا شکر گزار ہوں۔ پاک فوج کے ساتھ ملک و ملت کا مضبوط رشتہ اور اس سے وابستہ امیدیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمارے حوصلے بلند کرتی رہی ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ پاک فوج عوام کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اترے گی۔ کامیابیوں کے اس لمبے سفر میں فوج کے ساتھ رینجرز، ایف سی، پولیس اور لیویز نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ خصوصاً انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کامیابیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں ان تمام اداروں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے آپریشن ضرب عضب کے دوران حب الوطنی، شجاعت اور پیشہ ورانہ کامیابیوں کے ایسے اعلیٰ معیار قائم کیے جس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ دفاع وطن کے لیے ہماری بہادر افواج اور شہریوں بشمول خواتین، بچوں، جوانوں، حتیٰ کہ بزرگوں نے بھی قربانیاں پیش کی۔ میں قوم کے تمام شہداء اور ان کے لواحقین کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، وطن عزیز کے بارے میں کسی بھی قسم کے ناپاک عزائم رکھنے والوں کے خلاف پاک فوج ایک مضبوط ترین دفاعی قوت ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑ کر تاریخ کے دھارے کو موڑا اور اس خطے اور بالخصوص پاکستانی قوم کو امن کی ایک نئی امید دی۔ بلوچستان اور کراچی میں امن کا قیام، آپریشن ضرب عضب ہو یا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سی پیک پروجیکٹ، الحمدللہ ہر میدان میں کامیابی کے ثمرات واضح نظر آ رہے ہیں۔ آج کے دن کی وساطت سے
میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سیاسی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعاون ہماری کوششوں میں شامل رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری تمام کوششوں کو رائے عامہ کا بھی مکمل اعتماد حاصل رہا۔ اس قومی اتفاق رائے کے لیے میڈیا نے ایک مثبت کردار ادا کیا جس پر میں تمام صحافتی حلقوں کا مشکور ہوں۔ میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے ہم منصبوں اور سپاہ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہماری تمام کامیابیوں میں مجھے ہمیشہ ان کی سپورٹ حاصل رہی۔ مسلح افواج کا یہ باہمی ربط اور تعاون ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ خواتین و حضرات، خطے میں سیکیورٹی کے حالات پیچیدہ ہیں اور ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ حالیہ سالوں میں حاصل کردہ کامیابیوں کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے شہداء کی قربانیوں کو کسی بھی صورت بھلایا نہ جائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پوری قوم اور ادارے یکسوئی کے ساتھ صورتحال کا ادراک کریں۔ بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے اندرونی کمزوریوں خصوصاً کرمنالٹی، کرپشن اور ایکسٹریمزم کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم ہے۔ مکمل امن کے حصول کی جانب ہمارا سفر قدم با قدم جاری ہے اور ہم نے بتدریج دنوں سے ہفتوں اور مہینوں کا استحکام حاصل کر لیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری منزل اب دور نہیں۔ خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، پاک فوج ان کے مکمل سدباب تک مصروف عمل رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، بدقسمتی سے حالیہ مہینوں میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی اور بھارت کے جارحانہ اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحمل کی پالیسی کو کسی قسم کی کمزوری سمجھنا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن اور ترقی مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں، جس کے لیے عالمی برادری کی خصوصی توجہ ضروری ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کردار ادا کیا ہے۔ خطے میں امن کے لیے لازم ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس ضمن میں ہماری کوششوں اور خلوص کو اندرون اور بیرون ملک ہمیشہ سراہا گیا ہے۔ اس سے ہماری جد و جہد کو وسیع عوامی اور سفارتی تائید حاصل رہی، جس پر میں تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کا مشکور ہوں۔ خواتین و حضرات، خطے میں امن اور خوشحالی کی ایک بڑی ضمانت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ یہ منصوبہ چین، پاکستان، وسطی ایشیا کی ریاستوں اور دیگر ممالک کے باہمی تعاون اور اقتصادی استحکام کو فروغ دے گا۔ پہلے تجارتی قافلے کی گوادر سے روانگی نے ثابت کر دیا ہے کہ اب یہ سفر رک نہیں سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ سی پیک کے دشمن اپنی کوششیں ترک کر کے اس کے ثمرات میں شریک ہوں۔
معزز حاضرین، پاکستان کا مستقبل اس کے باصلاحیت اور ہونہار نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ ہم نے ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہماری نوجوان نسل ایک مثبت سوچ اور پختہ ارادے کے ساتھ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے مشن کو آگے لے کر چلے تاکہ آنے والے ہر عہد کی بنیادیں مزید مستحکم ہوں۔ پاک فوج سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے فخر ہے کہ میری زندگی اور خدمات ہمیشہ عظیم ترین قوم اور سب سے تابناک پروفیشن کے لیے وقف رہی ہے۔ میں اداروں کے استحکام اور برتری پر یقین رکھتا ہوں۔ اس ضمن میں میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ پاک فوج مضبوط اور اعلیٰ روایات کی حامل ہے۔ آج کمان کی یہ تبدیلی فوج کی عظیم اور اعلیٰ اقدار کے تسلسل کی علامت ہے۔ یہ پاک فوج کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے نئے سپہ سالار اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور مضبوط قوت فیصلہ کے حامل ہیں۔ بطور چیف آف آرمی سٹاف ان کی تقرری فوج کے ہر جوان اور آفیسر کے لیے اس امر کی ضامن ہے کہ وہ اپنی بہترین خوبیوں اور قوت یقین کی بدولت اپنے اوپر کیے گئے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ پاک فوج اپنے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو ہر دور میں برقرار رکھے گی اور قربانی کی روایت اور جذبے کے ساتھ وطن عزیز کی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھے گی۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ فتح اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے ملٹری ڈرمرز ڈرم سولو کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ Now Pakistan Army's drummers will perform a drum solo in front of you. These drummers are trained by the Army School of Music in Abbottabad. The drummers are led by Subedar Gulzar of 8th Azad Kashmir Regiment. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President, may I have your permission to start the formal proceedings of this special investor ceremony for conferment of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Syed Shamshad Mirza, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, and General Syed Asim Ali Ahmed Shah, Chief of the Army Staff. I now invite Mufti Ehsanullah Kakad for recitation from the Holy Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. صدق اللہ العظیم. May I now request General Sahir Shamshad Mirza to come forward, please. Ladies and gentlemen, General Sahir Shamshad Mirza, Hilal Imtiaz Military, was commissioned in 1987 in Infantry Battalion. He graduated from Command and Staff College, Quetta, National Defence University, Islamabad. He also attended MSc Global Security course from Cranfield University, United Kingdom. During his illustrious military career, he served on various command and staff instructional assignments. His major staff appointments include Brigade Major of 2 Infantry Brigades, General Staff Officer at Pakistan Contingent United Nations Missions, Sierra Leone, Director Military Operations and Director General Military Operations, Vice Chief of General Staff, Adjutant General and Chief of General Staff at the General Headquarters. In his instructional appointments, he has been on the faculty of School of Infantry Tactics, Quetta, Pakistan Military Academy, Kakul, and Command and Staff College, Quetta. He has commanded an infantry battalion, each in North Waziristan and Shakma War Zone, an infantry brigade along military boundary. He also commanded an infantry division in Operational Mizan and commanded 10 Corps. He was promoted to the rank of General and appointed as Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, Joint Staff Headquarters on 27th November 2022. Ladies and gentlemen, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Sahir Shamshad Mirza, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee. Now I request General Sahir Shamshad Mirza, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan.
May I now request General Syed Asim Munir Ahmad Shah to come forward, please. Ladies and gentlemen, General Syed Asim Munir Ahmad Shah, Hilal Imtiaz Military, was commissioned in April 1986 in 23 Frontier Force Regiment and is a recipient of the coveted Sword of Honor of 17th Ortiz Course. He is a graduate of Fuji School, Japan, Command and Staff College, Quetta, Malaysian Armed Forces Command and Staff College, Kuala Lumpur, and National Defence University, Islamabad. He also holds MPhil degree in Public Policy and Strategic Security Management. During his illustrious military career, he has served on various command and staff and sectional assignments. His major staff appointments include Brigade Major of a deployed infantry brigade, General Staff Officer in Chief of General Staff Secretariat, Director Staff in Command and Staff College, Quetta, and Chief of Staff of a Strike Corps. He has commanded his parent Unit 23 Frontier Force Regiment, Infantry Brigade, Force Command Northern Areas, and 30 Corps. He has also led Pakistan training contingent in the Kingdom of Saudi Arabia. The General has the unique honor to head both the premier intelligence agencies of Pakistan as Director General Military Intelligence and Director General Inter-Services Intelligence. Before his promotion and appointment as Chief of Army Staff, the General was Quartermaster General of Pakistan Army. He was promoted to the rank of General and appointed as Chief of Army Staff, General Headquarters on 29th November 2022. Ladies and gentlemen, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Syed Asim Munir Ahmad Shah, Chief of the Army Staff. Now I request General Syed Asim Munir Ahmad Shah, Chief of the Army Staff, to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investor ceremony? All the guests are invited for the light refreshments. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो खदशात सही साबित हो रहे हैं। आज के फैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बालातर हैं। अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म अदारा है। हम मुल्की सलामती को कायम रखने और इसके दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के हलफ बरदार हैं और ऐसा हमने पिछले 20 साल में अमली तौर पर करके दिखाया है कि वो काम जो दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकी, वो सिर्फ पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने अपनी अवाम की सपोर्ट के साथ उसको हासिल किया। मैं पिछली बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब भी आपसे बात की तो नेचर एंड करैक्टर ऑफ वार के ऊपर बात की कि हम कन्वेंशनल जंग से सब कन्वेंशनल जंग और उसके साथ लड़ते हुए बेहतर होते हुए आज हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस बदलती हुई नेचर एंड करैक्टर ऑफ वार का भरपूर एहसास है। उसमें दुश्मन, उसके सहूलतकार, आलाकार, उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, उन सब की भी हमें समझ है। जहां दुश्मन हमें दाखिली तौर पर कमज़ोर करते रहे, अब उस दाखिली तौर पर कमज़ोर करने के साथ साथ बैरूनी जो उनकी ख़तरात हैं उनकी तरह से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी चीफ का कल का क्या बयान आया, उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कोशिशें हैं। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि मुल्की सलामती का एक अहम अदारा होते हुए हमें इस कंप्लीट पिक्चर की विजिबिलिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को दाखिली तौर पर
کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپانس بھی ان پلیس ہے۔ اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے، اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے، تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن قوتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے۔ جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، عوام نے دی ہیں، اداروں نے دی ہیں، افواج پاکستان نے دی ہیں۔ اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے۔ افواج پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک خاندان ہے۔ ہم عوام کی افواج ہیں، اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں۔ ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے، ادارہ بعد میں ہے۔ آج اگر ملک کو ادارے کی قربانیوں کی، ادارے کی پرفارمنس کی اور ہماری یکجہتی کی ضرورت ہے، تو ہم دشمن کے ڈیزائن میں آ کے ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ملک کا بھی، اس کی عزت کا بھی، اس کے وقار کا بھی، اور ادارے کی عزت و وقار کا بھی بھرپور دفاع کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی وزیر اعظم پاکستان سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد افواج پاکستان کے کیا جذبات ہیں، اور میں میڈیا دیکھ رہا تھا، انالیسس دیکھ رہا تھا، اس سے ریفلیکشن مل رہی ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دوچار ہے، ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں، اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے۔ جو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی آپس میں بات چیت ہوئی، اس میں کیا فیصلے ہوئے، اس سے آپ کو حکومت تھوڑے عرصے میں آگاہ کرے گی۔ میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں۔ ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے، لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے ادارے کی عزت اور وقار کو ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں، خواہ وہ اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، سلط کار ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات درست ثابت ہو گئے جن کا پہلے اظہار کیا تھا۔ فیصلے میں استعمال کیے گئے الفاظ کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کام جو دنیا کی کوئی قوم نہ کر سکی، پاک فوج نے عوام کے ساتھ مل کر دکھایا۔ دشمن اور ان کے سہولت کار کی بھی ہمیں سمجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک اور استحکام کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ چند لوگ اندرونی اور
بیرونی مسئلوں میں الجھا کر آپس میں لڑا رہے ہیں، ہم بیرونی دشمنوں کو ناکام کریں گے۔ وہ کام جو دنیا کی کوئی قوم نہ کر سکی، پاک فوج نے عوام کے ساتھ مل کر دکھایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دشمن اور ان کے سہولت کار بھی ہمیں سمجھ ہے تمام لوگوں کی۔ اس ملک اور استحکام کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ چند لوگ اندرونی اور بیرونی مسئلوں میں الجھا کر آپس میں لڑا رہے ہیں، ہم بیرونی دشمنوں کو ناکام کریں گے۔ اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت میں ریورس نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے بھی نہیں ہٹائیں گے۔ بھارتی جارحیت اور اقدام کے حوالے سے جو آرمی چیف بھارت کے جنہوں نے گزشتہ روز بیان دیا تھا، اس بارے میں بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ ہم ملک کا دفاع کرنے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہیں۔ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے اور کسی بھی قسم کی ملک میں انتشار کی کوشش کو نہیں پنپنے دیا جائے گا۔ بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ افواج پاکستان ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک خاندان ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات درست ثابت ہو گئے جن کا پہلے اظہار کیا تھا۔ آج کا فیصلہ کسی بھی تہذیب اور اقدار سے بالا تر ہے۔